اللہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ رب العزت اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ میرے بندو کو میرا یہ پیغام پہنچا دیجیے کہ میں بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں، ساتھ ساتھ میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے۔ یہ دونوں باتیں بتا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں شانیں ہیں، غفور اور رحیم بھی ہے، اور اس کا عذاب بڑا دردناک بھی ہے۔ یہ اللہ رب العزت سورہ ہجر میں اس آیت کو اتار کر کے اپنے نبی کو ایک پیغام پہنچانے کے لیے حکم دے رہے ہیں، اپنی ذات کے دونوں صفات سے باخبر امت کو کرنے کے لیے یہ آیت اتاری ہے۔ اس میں پہلی جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں، اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے۔ کیسے ہی گناہ ہو گئے ہو، بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا ہو، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کر کے امید رکھنی چاہیے کہ وہ ضرور ہمیں معاف کر دیں گے۔ ان کی ذاتی صفت ہے غفور، غفار، غافر الذنب، خیر الغافرین، ان کی ذاتی صفات ہے، اس لیے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری جو بات ہے کہ میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بہت سخت چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی دل میں رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کو سامنے رکھ کر کے امید بھی رکھنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے عذاب کو، بہت دردناک اس کا عذاب ہے، اس کو سوچ کر کے گناہ سے بچنا بھی ضروری ہے، اس کا ڈر اپنے دل میں رکھنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان دو چیزوں کے درمیان میں ہے، اللہ کا ڈر بھی دل میں ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں ہوگی تو پھر ایمان آدمی کا کہلائے گا۔ اگر دونوں میں سے ایک چیز ہے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے آدمی ڈرتا ہے، اتنا ڈرتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری تو مغفرت ہوگی ہی نہیں، میں تو اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ میری مغفرت نہیں ہوگی، تو اللہ کی رحمت سے یہ نا امید ہو جانا کفر ہے۔ اس لیے یہ حالت بھی خطرناک ہے۔ کفر انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والے کافر ہی ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھنی ہے، سچی توبہ کر کے، گناہ کرتے ہوئے اور گناہ کو نہ چھوڑتے ہوئے، گناہ سے توبہ نہ کرتے ہوئے تو آدمی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں گے، یہ دھوکہ ہے نفس کا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت کس سے قریب ہے؟ نیکوکاروں سے قریب ہے۔ پہلے نیک کام کرو گے، توبہ کرو گے، نیک اعمال کرو گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھو گے کہ جو گناہ ہوئے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، سزا نہیں دیں گے۔ تو یہ آپ کا اس کو صحیح معنی میں امید رکھنا کہلائے گا۔ اور امید اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یہ بھی ضروری ہے، ایمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے، اور خوف بھی ضروری ہے۔ قرآن پاک کی دوسری آیت ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ان نیک بندوں کے جو ہے ان کے پہلو
بستر سے جدا ہو جاتے ہیں، یعنی رات میں اٹھ جاتے ہیں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے۔ تہجد کی فضیلت اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ یہ رات میں میٹھی نیند کو چھوڑ کر کے، بستر چھوڑ کر کے اٹھ جاتے ہیں اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اس وقت ان کی کیفیت دل کی کیا ہوتی ہے کہ اپنے رب کا ڈر بھی دل میں رکھتے ہیں اور اپنے رب کی رحمت سے امید بھی دل میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے، میرے گناہ ہے لیکن معاف کر دیں گے، یہ رحمت کی امید بھی ہوتی ہے۔ اور ایک طرف اللہ کا عذاب سوچ کر کے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خوف اور طمع، یہ اس آیت میں جو بتایا گیا، تو طمع سے مراد کیا؟ رجا، اسی کو دوسرے الفاظ میں رجا کہتے ہیں، امید رکھنا کہتے ہیں۔ دونوں لفظ کا مطلب ایک ہی ہے، رجا کہو طمع کہو، لالچ، طمع کے معنی لالچ، رجا کے معنی امید۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنا یہ دل کی صفت ہے، اور ڈر رکھنا یہ بھی دل کی صفت ہے۔ یہ دونوں باتیں دل میں پیدا کرنا، اور اس درجے کی پیدا کرنا کہ جس درجے کا خوف مطلوب ہے، جس درجے کی رجا مطلوب ہے، اتنا خوف پیدا کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے۔ خوف کے بارے میں کیسی دعا مانگی ہے؟ قید لگائی ہے کہ اے اللہ، مجھے آپ کا ڈر اتنا عطا فرمائیے کہ جس سے میں آپ کی نافرمانی سے بچ جاؤں۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک۔ اے اللہ، آپ اپنا ڈر مجھ کو اتنا عطا فرمائیے کہ اس ڈر کی وجہ سے میں آپ کی نافرمانی سے بچ جاؤں۔ اس سے زیادہ ڈر آدمی کو بیکار کر دیتا ہے، مایوس کر دیتا ہے۔ اس لیے ڈر کے اندر بھی ایک حد لگا دی، ایک قید لگا دی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کہ اللہ، مجھے اتنا ڈر چاہیے جس سے میں آپ کی نافرمانی سے بچ جاؤں۔ معلوم ہوا کہ ڈر جو ہے کتنا چاہیے، گناہوں سے بچانے والا ہو اتنا چاہیے۔ اس سے زیادہ آدمی کو بیکار اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے گا، اور یہ مایوس ہو جانا تو کفر ہے۔ اس لیے اس میں یہ قید لگائی ہے۔ ہمیں بھی ایسی دعاؤں کو سمجھ کر کے مانگنا چاہیے۔ دوسری دعا میں اللہم انی اسألک مخافتا تحجزنی عن معاصیک، اے اللہ، میں آپ سے آپ کا ڈر مانگتا ہوں، اتنا ڈر مانگتا ہوں جو مجھ کو آپ کے نافرمانی سے روک دے۔ تحجزنی عن معاصیک، آپ کی نافرمانی سے مجھے روک دے۔ اتنا ڈر، تنہائی میں بھی اللہ کا ڈر اتنا ہے کہ گناہ سے آدمی بچ جاتا ہے۔ تو یہ اتنا ڈر ضروری ہے ایمان کے لیے، اس کے بغیر آدمی مومن نہیں کہلائے گا۔ اگر اتنا ڈر نہیں ہے تو پھر تو گناہوں میں مبتلا رہے گا، حرام کام کرتا رہے گا، کبیرہ گناہ کرتا رہے گا۔ اس لیے اللہ کا ڈر ہو، لیکن اتنا ہو کہ جس سے گناہ سے بچ جائے، اس سے زیادہ نہیں۔ اسی طرح امید، اللہ کی رحمت سے امید جو رکھنی ہے، اس میں بھی اعتدال کا درجہ مطلوب ہے۔ اگر امید اعتدال سے بڑھ جائے گی تو پھر یہ دھوکہ کہلائے گا۔ آدمی گناہ بھی کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مجھے معاف کر دیں گے۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ رجا نہیں کہلائے گی، یہ دھوکہ ہوا، نفس کا، شیطان کا دھوکہ ہو گیا۔ امید کب کہلائے گی؟ جب کہ نیک کام کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ جو گناہ ہوئے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ اس پر سزا نہیں دیں گے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس کے قریب ہے؟ جو نیک کام کرتے ہیں، نیک کام میں توبہ کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ سب آ گیا۔ اب یہ امید حد سے آگے بڑھ جاتی ہے، اس کی مذمت اس حدیث میں کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ العاجز من اتبع نفسہ ہواہا من اتبع نفسہ ہواہا یہ ہونا چاہیے، والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ، کہ جو آدمی اپنے نفس کی خواہش پر چلے، نفس جیسا کہے ایسا کرے، اور پھر یعنی گناہ کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے امید رکھے معافی کی، تو یہ آدمی کیسا کیا ہے؟ عاجز ہے، نیک کام کرنے سے عاجز ہے، نیک کام کرنے میں سست ہے، نیک کام کرنے کی اس کو جو ہے اس کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اس کی کم ہمت ہے یہ آدمی باہمت نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے لفظ ایسا استعمال کیا کہ اس کو غیرت آوے کہ مجھے عاجز کہہ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا میں اب جو ہے طاقتور رہوں گا اور نفس کا مقابلہ کروں گا، نفس کی باتوں پہ نہیں آؤں گا۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ، تو یہ آدمی گناہ کرے، توبہ نہ کرے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے، نفس کا دھوکہ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔ یہ رجا ہے جو مطلوب ہے، وہ رجا اس کو نہیں کہیں گے۔ رجا تو نیک کام کرنے کے ساتھ ہو تو وہ رجا ہے۔ رجا کے معنی امید، تو امید صحیح معنی میں کب ہوگی؟ آدمی گناہوں سے بچے اور جو گناہ ہو گئے ہیں اس سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے اوپر سزا نہیں دیں گے، تب اس کو رجا کہیں گے۔ مایوس اور نا امید ہونا جائز نہیں ہے۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ اس میں نقل کیا ہے انفاس عیسیٰ کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی یہ بہت بری چیز ہے۔ یعنی اگر یہ اعتقاد ہو جاوے کہ مجھ پر ہرگز رحمت نہ ہوگی اور میری موجودہ حالت ایسی نہیں کہ اس پر رحمت ہو، ایسا آدمی اپنے بارے میں سوچے، تو یہ سوچنا اس کا بالکل بہت ہی نقصان دہ ہے، عقلاً بھی اور شرعاً بھی بہت ہی برا ہے۔ قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اپنے گنہگار بندوں کو کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے ایسے بندو جنہوں نے اپنی ذاتوں پر زیادتی کر رکھی ہے گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ کن کو کہہ رہے ہیں؟ گنہگاروں کو کہہ رہے ہیں۔ چونکہ گنہگار آدمی مایوس ہوتا ہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ سزا ہی دیں گے، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، ایسا نا امید ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ نا امید کیوں ہوتے ہو، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، بس سچی توبہ کر لو۔ تمہارا کام کیا ہے؟ سچی توبہ کرنا۔ اس لیے آگے والی آیت میں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو اور آئندہ نیک بن جاؤ۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ کی فرما بردار بن کر کے رہو۔ عذاب آنے سے پہلے، عذاب آ گیا تمہارے گناہوں پر، پھر تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے اس سے پہلے توبہ کر لو اور سچے پکے مسلمان بن جاؤ۔ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، چاہے تم نے شرک کا گناہ کیا ہو، کفر کا گناہ کیا ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑے گناہ کیا ہو، سچی توبہ میرے نزدیک شرط ہے، اور آئندہ کی اپنی زندگی بدل دو۔ چھوٹی کتاب دیکھیے، اچھا وہ لے لائے، شریعت تصوف، چلو کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں ایک حدیث لکھی ہے شریعت تصوف میں کہ اگر کوئی کافر آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی کشادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کو اگر کافر بھی جان لے صحیح معنی میں، تو اللہ کی جنت سے
کافر بھی نا امید نہ ہو، کوئی کافر نا امید نہ ہو۔ اتنی بڑی رحمت والی ذات جو ہے نا وہ مجھے دوزخ میں کیسے ڈالے گی؟ تو یہ اللہ کی رحمت کی وسعت کو بیان کرنا مقصد ہے اس حدیث سے۔ گنہگار مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وسعت بتلانا چاہتے ہیں۔ جو کافر بھی اگر جان لے کہ میری رحمت کتنی زیادہ ہے تو وہ بھی میری جنت سے نا امید نہ ہو۔ جانتے نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کو، اس سے ایک اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت معلوم ہو رہی ہے کہ نہیں؟ بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید اس لیے رکھنی ہے کہ نیک بن کر کے اور توبہ استغفار کر کے ہمیں رہنا ہے اور بار بار توبہ کرنی ہے۔ تو خوف اور رجا یہ دونوں کے درجے ہیں، ان درجوں کے برابر یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، نہ اس سے زیادہ ہو نہ اس سے کم ہو۔ خوف بھی زیادہ ہوگا تو آدمی کو بیکار کر دے گا، مایوس کر دے گا، اور کم ہوگا تو گناہ ہوگی اس سے۔ اس لیے خوف پورا اتنا ہونا چاہیے کہ گناہوں سے بچ جاوے، اتنا خوف ہونا فرض ہے ہر مسلمان کے لیے۔ اسی طرح امید بھی جس درجے کی مطلوب ہے اس درجے کی امید اپنے دل میں پیدا کرنا یہ بھی فرض ہے۔ اگر اس سے کم درجے کی ہوگی امید تو یہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کہلائے گا۔ اس لیے امید ہو، اور جس درجے کی مطلوب ہے اس درجے کی امید ہونی چاہیے۔ اس سے زیادہ امید دھوکہ ہے، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنا ہے کہ بس میں گناہ کرتا ہوں، میرے حال پر چھوڑ دو، مجھے کیوں تم یہ نصیحت کرتے ہو، میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ توبہ بھی نہیں کرتا، گناہ بھی کرتا رہتا ہے، اور پھر لوگوں کی نصیحت کو اس طرح سے ٹالتا ہے۔ تو یہ دھوکہ ہے، یہ رجا نہیں ہے، یہ امید رکھنا نہیں ہے، یہ امید میں غلو ہو گیا۔ یہ امید میں کیا ہو گیا؟ غلو ہو گیا۔ تو امید بھی جس درجے میں کی ہونی چاہیے اس درجے میں ہونی چاہیے، اس سے زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے، اس سے کم بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کیسی باریک باتیں ہیں۔ دل کے صفات میں خوف اور رجا دونوں ہیں۔ اس لیے میں نے ایسی آیت پڑھی تھی جس میں اللہ کے عذاب کا بھی ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور غفاریت کا بھی ذکر ہے۔ دونوں صفتیں ہیں۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔ اس آیت میں تو اعلموا سے اس کو شروع کیا ہے۔ اعلموا کے معنی اچھی طرح جان لو کہ میری دونوں صفتیں ہیں۔ کیا جان لو؟ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، یہاں شدید العقاب کو پہلے ذکر کیا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے، اور اس بات کو بھی جان لو کہ میں بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا بھی ہوں۔ کیونکہ یہ دو جگہ ایسی آیتیں ہیں، ایک جگہ پر سخت عذاب کو پہلے بیان کیا ہے اور رحمت اور مغفرت والی صفت کو بعد میں بیان کیا ہے، اور اس کے اندر اعلموا کا لفظ لگایا ہے۔ اس سے اس کی اہمیت زیادہ معلوم ہوتی ہے، کہ دونوں میں پہلے نمبر پر جو بیان کی ہے بات اس کو اچھی طرح سے اپنے دل میں بساؤ تو اللہ تعالیٰ کا خوف جتنا مطلوب ہے اتنا تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، ایسے الفاظ ہے۔ اعلموا، جان لو، سب کو کہہ رہے اللہ تعالیٰ، واحد کا صیغہ نہیں ہے، سب کو کہہ رہے جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ دیکھو انسان کا کلام نہیں ہے، انسان اگر کوئی کہے کہ سخت سزا دوں گا تو وہ اس کی حیثیت سے وہ دے گا سخت سزا، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے تو ان کا عذاب سخت ہے تو ان کے اللہ تعالیٰ کی شان کے اعتبار سے وہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو اللہ کا کلام ہے یہ سوچ کر کے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔ تو اس میں غفور الرحیم کو بعد میں بیان کیا ہے، اور پہلی جو آیت میں نے پڑھی تھی نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، اس میں اس کا الٹا ہے۔ ذرا غور کرو، دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ انداز سے دونوں جگہ پر بیان کی ہے۔ وہاں اعلموا ہے، سب کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، اور یہاں نبی کا لفظ ہے، نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بتلاؤ ہماری طرف سے یہ بات۔
بہرحال دونوں آیتوں میں دو صفات اللہ تعالیٰ کی جو بیان کی ہے اس میں ترتیب الگ الگ جگہ پر لا کر اس میں اشارہ ہے کہ دیکھو جو ہے دونوں باتیں تمہارے دل میں پیدا ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عذاب کا ڈر بھی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی، اس دونوں میں کمی نہیں ہونی چاہیے، دونوں کے بیچ میں ایمان ہوگا۔ الایمان بین الخوف والرجاء جو حدیث ہے اس کا یہی مطلب ہے، وہ انہی آیتوں سے نکل رہی بات، وہ حدیث کوئی ایسے ہی نہیں ہے، ان آیتوں سے یہ حدیث کا مفہوم نکل رہا ہے کہ دونوں صفتیں اپنے دل میں پیدا کرو گے تب تم مومن کہلاؤ گے، ورنہ تم مومن نہیں کہلاؤ گے۔ دونوں صفتیں اپنے اندر پیدا کرو۔ اب ہم اپنے دل کا جائزہ لیں، خانقاہ میں کیوں آتے ہیں؟ اپنے دل کو کے حالات سوچنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک جو ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے آدمی سب میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی اس کو چھیڑتا نہیں ہے کہ بھئی یہ تو قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں یا دعا مانگ رہے ہیں یا کچھ تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، جو بھی، تو ان کو کوئی چھیڑے گا نہیں، چاہے وہ بیٹھ کر مراقبہ ہی کر رہا ہو، یعنی سوچ رہا ہو، اب اپنے دل کے احوال کو سوچ رہا ہو، اس کا احتساب کر رہا ہو کہ میرے دل میں یہ دونوں چیزیں جس درجے میں ہونی چاہیے اس درجے میں ہے کہ نہیں ہے، تاکہ میرا ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر ہو۔ اس کو سوچنے کے لیے مستقل وقت نکالنا پڑتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ ہو میرے اندر تو امید ہی امید غالب ہے، اور خوف جس درجے کا مطلوب ہے وہ درجہ ہے، وہ ہے نہیں۔ گناہ ہوتے ہیں مجھ سے تو باہر جا کر غیبت کر لیتا ہوں، تو معلوم ہوتا ہے کہ میرے اندر خوف اتنا نہیں ہے کہ جس سے میں گناہوں سے بچ جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا خوف مانگا ہے اس درجے کا خوف میرے اندر نہیں، اس لیے کہ مجھ سے گناہ ہوتے ہیں، یہ میری حالت کو میں جانتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے گا آدمی، اس مسنون دعا کے ذریعے سے مانگے گا کہ اللہ مجھے اتنا خوف عطا فرمائیے کہ میں آپ کی نافرمانی اور گناہ سے میں بچ جاؤں۔ اس کو دل سے مانگے گا آدمی، تڑپ تڑپ کر مانگے گا، اے اللہ میرے اندر ایسا خوف آپ ہی پیدا کر سکتے ہیں، میں کہاں سے لاؤں گا میرے اندر یہ صفات؟ آپ ہی میرے دل میں ایسی صفت خوف کی پیدا کر دیجیے اتنی کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، معاملات کے لائن کے گناہ، معاشرت کی لائن کے گناہ، اخلاق کے لائن کے گناہ، طرح طرح کے گناہ ہوتے ہیں، اعتقادات کے لائن کے گناہ ہوتے ہیں، تو سارے گناہوں سے میں بچ جاؤں۔ اس کے لیے اے اللہ میرے دل میں اتنا خوف آپ کا پیدا کر دیجیے۔ اس کے لیے الفاظ کیا تھے؟ اللہم انی اسألک مخافتا تحجزنی عن معاصیک، ایک تو یہ دعا تھی، اور اس سے پہلے ایک دعا اور آئی تھی، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک۔ اے اللہ آپ اپنی خشیت، آپ اپنا ڈر، خشیت کہتے ہیں ایسے ڈر کو جس میں عظمت شامل ہو اور محبت شامل ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہو اور عظمت بھی ہو اور ڈر بھی ہو، تو اس کو خشیت کہتے ہیں۔ مطلق خوف الگ چیز ہے، اور خشیت یہ اس سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ آپ کی عظمت اور آپ کی محبت میرے دل میں ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈر بھی اتنا ہو کہ آپ کی نافرمانی سے میں بچ جاؤں، آپ کی نافرمانی کرنے میں رکاوٹ بن جاوے وہ خشیت، اتنی خشیت مجھے عطا فرما دیجیے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی ہے، اپنے لیے مانگی ہے۔ غور کرو کس کے لیے، امت کے لیے مانگ رہے ہیں کہ اپنے لیے؟ اللہم اقسم لنا من خشیتک۔ اور اس سے پہلے جو دعا آئی تھی اس میں واحد کی ضمیر تھی کہ نہیں؟ اللہم انی اسألک، اس میں واحد کی ضمیر ہے۔ اے اللہ میں مانگتا ہوں آپ سے، مخافتاً، خود آپ اللہ کے نبی خود مانگ رہے ہیں، اے اللہ میں مانگتا ہوں آپ سے، اور آگے بھی تحجزنی میں واحد کی ضمیر ہے، مجھے روک دے ہوئے آپ کی نافرمانی سے۔ اوہو، معصوم تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کیسی دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ کی ذات، اللہ کی شان کتنی عظیم ہے، اس کو تو ہم کیا سمجھیں گے؟ انبیاء جو سمجھتے ہیں وہ تو ان کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اور جس میں جمع کی ضمیر ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، تو اس میں آپ نے اپنے ساتھ اپنی امت کو شامل کیا ہے۔ یا اللہ میں صرف اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، میں اپنی امت کو بھی
جو ہے ان کے لیے بھی مانگ رہا ہو. تو ہمارے نبی کی رحمت اور شفقت معلوم ہوتی ہے اس جمع کی ضمیر کو لا کر کے کہ اے اللہ میں بھی محتاج ہوں آپ کی ایسی خشیت کا اور میری امت بھی محتاج ہے. اس کے لیے جمع کی ضمیر لائے. اللہ اور کہیں واحد کا صیغہ لایا ہے تو کہ میں محتاج ہوں, میری اپنی احتیاج میں آپ کے سامنے ظاہر کرتا ہوں. کیسی کیسی دعاؤں کے اندر بھی معرفت کی باتیں, معرفت کے دفتر بھرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ایسی خشیت بھی عطا فرماوے اور اس درجے کی امید اور رجا بھی عطا فرماوے جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بن جاوے. اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ دونوں چیزیں اعتدال میں ہونا ضروری ہے. ان دونوں چیزوں کا وہ درجہ جو مطلوب ہے اس درجے پر ہونا ضروری ہے. اس سے کم بھی نہ ہو, اس سے زیادہ بھی نہ ہو, تب جا کر کے اس کے بیچ میں ایمان آئے گا. الایمان بین الخوف والرجاء میں مطلب یہ ہے کہ خوف جس درجے کا مطلوب ہے اور رجا جس درجے کی مطلوب ہے وہ دونوں اپنے اپنے درجے کی ہوگی, تب اس کے بیچ میں ایمان رہے گا. ایمان اس کے بغیر کامل نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی امید اور ایسا خوف بھی عطا فرماوے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ جتنا خوف اور جتنی امید چاہتے ہیں اتنا ہمیں عطا فرما دیں گے. اس کی ہمیں توفیق بھی مانگنی چاہیے, دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو ٹٹولنا بھی چاہیے. آج کی مجلس کا خلاصہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر اچھی طرح سے عمل کرنے والا ہم کو بناوے. ایک بات, آج کی رات طاق رات ہے, 21ویں رات جو ہے وہ طاق رات ہے, اور طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اس لیے ہمیں ایسا احتمال ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے آج کی رات جو ہے وہ شب قدر ہو, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مستقل صورت اتاری ہے, اور صورت کا نام ہی سورۃ القدر. اس کا نام کیا رکھا ہے؟ سورۃ القدر. قدر کرنے کی صورت. اس میں جو مضمون ہے وہ قدر کرنے کے قابل ہے. 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا لفظ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا لفظ لا کر کے, حالانکہ ایک مرتبہ لفظ آ جاتا ہے تو اس کی طرف ضمیر لوٹائی جاتی ہے, یعنی عربی وہ کہا جاتا ہے, جیسے اردو میں گجراتی میں وہ کہا جاتا ہے. جب ایک مرتبہ لفظ بول دیتے ہیں تو بار بار اس کو لوٹاتے نہیں اسی لفظ کو, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بار بار لوٹا کر کے اس کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں کہ قدر کرنے کی رات, قدر کرنے کی رات, قدر کرنے کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے تم کو ملے اور اس میں عبادت کرتے رہو رات دن, کوئی دوسرا کام نہ کرو, اس میں جتنا ثواب ملے گا اس سے زیادہ ثواب تم کو ایک رات میں عبادت کرنے کا ملے گا. اور اس رات کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کرنے کے لیے امت کو کہا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو. تو آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے اور اس کی پہلی یہ طاق رات ہے 21ویں. کل 5 راتیں ہیں طاق, 21ویں, 23ویں اور 25ویں, 27ویں اور 29ویں. یہ 5 راتیں آدمی اچھی طرح جم کر عبادت کر لے تو اس میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات شب قدر کی اس کو مل ہی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی خود قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب نیند کا غلبہ ہو تو سو جاؤ, چاہے گھنٹہ 2 گھنٹہ سو جاؤ, لیکن جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو تب تک باتیں مت کرو, کھانے پینے کی مجلس سے مت جماؤ, بلکہ جو ہے عبادت میں لگو. اپنی اپنی طور پر دھنی بن جاؤ, جو ہے تلاوت ہے, ذکر ہے, دعا ہے, نماز ہے, طرح طرح کی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, اس میں لگ جاؤ. کتاب لے کر کے مطالعہ کرو, اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی. تو جو ہے مناجات مقبول کی 2-3 منزلیں پڑھو. اس طرح سے وہ دعاؤں کی کتاب ہے, دعاؤں کی رات ہے یہ. تو بہرحال اس طرح سے اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے. دیکھو مجلس پوری ہونے کے بعد میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے لوگ باتوں میں لگ جاتے ہیں, کھانے پینے میں لگ جاتے ہیں. یہ بہت غلط ناقدری ہے اس رات کی. اس لیے ایسا کرنے کی بجائے دھنی بن جاؤ, اپنے آپ کو لگاؤ, جتنا لگا سکتے ہو لگاؤ. جب نیند کا غلبہ ہو تو سو جاؤ, اور جتنا جو ہے نیند آپ کو مل جاوے اس کے بعد میں صبح میں اٹھ کر کے پھر جو ہے جتنا ہو سکے اتنا کرنا.
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔